مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال عذاب قبر سے متعلق پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ قبر کے عذاب کے منکر ہیں اور قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، تو اس بارے میں قرآن و سنت سے وضاحت کریں کہ آیا قبر کے اندر بھی عذاب ہوگا؟ یقیناً قبر کے اندر عذاب ہے، اور متعدد احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے قبر کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک دعا جو کثرت سے احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس طرح ایک دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار، اگر اہل جنت میں سے ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتایا جاتا ہے، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں میں اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دوبارہ جب زندہ کریں گے تو اس وقت تک صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو بتایا جاتا ہے، جنت یا جہنم۔ تو گویا کہ اس کے سامنے اس کا انجام اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ صبح و شام ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عذاب قبر کے حق ہونے کے حوالے سے اور کتاب و سنت میں اس کے بے شمار دوسرے دلائل بھی ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں کہ آگ صبح و شام ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عذاب قبر کے ثبوت میں متعدد صحیح احادیث موجود ہیں۔ قبر کا لفظ مجازاً عالم برزخ یعنی موت اور قیامت کی درمیانی حالت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عربی میں برزخ پردے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاحاً اس خاص مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کی موت سے لے کر قیامت تک ہوتا ہے۔ اہل دوزخ کو ان کا مقام دکھایا جائے گا تاکہ انہیں اور زیادہ حسرت ہو، اور اہل جنت کو بھی ان کا مقام اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ شکر گزار ہوں اور خوش ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ تو یہ حدیث بھی عذاب قبر کے ثبوت میں بالکل واضح ہے۔ انسان کا امتحان اور آزمائش اسی میں ہے کہ عذاب قبر اور جنت کے احوال اس سے پردہ غیب ہی میں رہیں، کیونکہ جب یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے کوئی شخص دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مقدس کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو فرمایا کہ قبر کے اندر یہ کہا جائے گا مر ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا نیک اور صالح ہوگا تو کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس آیت کا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ثابت قدم رکھے گا، تو اس میں
حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی متعدد آیات ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت انس بن مالک نقل کرتے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس ہو جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل جاتے ہیں، اور اس کے گھر والے اور مال واپس ہو جاتا ہے اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ متعدد احادیث ہی کے اندر نہیں بلکہ قرآن مقدس کے اندر بھی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کے الفاظ واضح طور پر عذاب قبر کے بارے میں، اور یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کے الفاظ جو ہیں یہ بھی بالکل واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صراحت کے ساتھ نقل ہوئے ہیں کہ اس کے اندر عذاب قبر کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے نہ صرف احادیث کے اندر عذاب قبر کا ذکر ہے بلکہ متعدد قرآنی آیات کے اندر بھی عذاب قبر کا ذکر ہے۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص عذاب قبر کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مقدس کی آیات کا بھی انکار کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی امت کا اس پر اتفاق رہا ہے اور آج تک تمام مسلمان عذاب قبر کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا، گو کہ اس کی کیفیات کے بارے میں چونکہ چیزیں پردہ غیب کے اندر ہیں، اس کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالی نے یا احادیث کے اندر ذکر نہیں کی گئی ہیں کہ کس طرح روح کو ہوگا، بدن کو ہوگا، اس طرح کی تفصیلات میں جائے بغیر اس پر ایمان رکھنا اور زندگی کے اندر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو معمول بنانا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس کو معمول بنائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس پہلی منزل کو اس کے لیے آسان فرمائیں گے۔ كل أيام الصعب